الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میر محفل پیکر اخلاص برادر مکرم جناب حضرت مولانا قاری سیف الدین صاحب زید مجدہ امیر اشاعت التوحید و سنہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان دیگر قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام معززین علاقہ دوستوں بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں حسب سابق این سالوی اج دی اس دینی کانفرنس دے انعقاد تے میں برادر مکرم حضرت مولانا مفتی رحمت اللہ صاحب حافظ اللہ اور انہوں نے سارے نوجوان رفقا کو دل دی گہرائیاں نال مبارکباد پیش کرنا اور دعا گوہاں کہ اللہ کریم سارے انہاں احباب دیئے محنت اور کوشش اپنی رضا واسطے قبول فرما کے آخرت دی بخشش تے نجات دا ذریعہ بناوے. امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت آئی
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے اندر کھڑوتے ہیں. ایک روم دے علاقے دا رہن والا دیہاتی بندہ او مسجد وچ داخل تھیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی آواز نال سنا کے آکھن لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حضرت عمر حیران تھی گئے بھئی اچھی آواز نال میں کو کلمہ شریف سناون دا کیا مطلب ہے. فرمایا تو کون ہے؟ آخر لگا میں دیہات دا رہن والا بندہ روم دے علاقے دا. یہ میری زہری شکل تے نہ منجائے بھئی دیہاتی قسم دا بندہ ہے، میلے کچیلے کپڑے، سادہ نہیں طبیعت. اللہ نے جتنی آسمانی کتاباں نازل کی تھی ان میں ساری آسمانی کتاباں دا عالم ہوں. تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف، انہاں دے علم دے اندر میں کو بڑی مہارت ہے. لیکن اسلام دی دعوت میرے تک پہنچی لیکن میں مسلمان نہ بنا. ہکری مہار میں لنگھا میں نہ ہم ایک قید خانے دے مسلمان قیدی دی زبان چوں میں قرآن پاک دی ایک آیت سنی. ان آیت نے میں کو کلمہ پڑھنتے تے مسلمان بڑھنتے مجبور کر دیتا. حضرت عمر حیران تھی کہ وہ کیویں. وہ روم دا دیہاتی بندہ آکھن لگا اے جی قرآن پاک دی آیت ہے اللہ پچھلی ساری آسمانی کتاباں دا علم یہ ہکی آیت ہی بند کر چھوڑا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھا وہ کیلی قرآن پاک دی آیت ہے جو تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف ساری آسمانی کتاباں دا علم اسی ہکی آیت ہی چھے. ان دیہاتی روم دے بندے یہ آیت پڑھی جیری آیت دی تلاوت میں کہتی ہے. بات آکھن لگا حضرت اللہ چار شیعہ ہی آیت ہی بیان کیتی ہیں. ایک شہدہ تعلق اللہ دے حق نال، دوسری شہدہ تعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے حق نال، تیجی شہدہ تعلق انسان دی گزری ہوئی پچھلی زندگی نال، تے ایک شہدہ تعلق انسان دی آمن والی زندگی نال. اور روم دا بندہ آکھن لگا امیر المومنین بندہ اللہ دے فرائض ہی پورے کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑے حق کی امت دے ذمے وہی پورے کرے، اپنی پچھلی زندگی کو دیکھے تے سوچے تے عبرت پکڑے تے اللہ دی بارگاہ دے اندر استغفار تے توبہ کرے تے آمن والی زندگی بھی انہیں گزارے جی میں شریعت دا حکم ہے. اللہ فرمائے اولئک هم الفائزون، اے جے بندے دے کامیاب ہون وچ کیڑا شک ہو سکدا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ دے محبوب سچ فرمایا ہے اوتی تو جوامع الکلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ میں کو اے جے کلمے دیتے ہیں کہ اللہ سمندر کوزے دے اندر بند کر چھوڑے. اے آیاتی گناہ جوامع الکلم ہی چھوڑے. او سنو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. آیت نمبر 52 سورت نا سورت نور 18 پارا. جیویں قرآن پاک زبان نال تلاوت کرنا ثواب ہے، جیویں قرآن پاک دی تلاوت کرنا نال سننا ثواب ہے،
ایویں اللہ کریم دی کتاب دی اکھیاں نال زیارت کرنا ہی ثواب ہے۔ یہ حوالہ فرمایا 4 شرطاں پوریاں کرنے والے بندے کامیاب۔ اللہ پہلی کی گال فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اللہ دا آکھا منن والا بندہ کامیاب، اللہ دے حکم دے پچھوں ٹرن والا بندہ کامیاب۔ اور مثال اللہ کریم دے قرآن نال، اے میرے سامنے رب العالمین دی کتاب 4 پارہ سورت دا نام سورت النساء، فرمایا وَإِن أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اے آیت نمبر 20 سورۃ النساء 4 پارہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ ہے، مسلمانہ دے سامنے اعلان کیتا نے مسلمانوں آج تو بعد شادی کرے دے ویلے حق مار پاؤں نہیں رکھنا، حق مار تھوڑا رکھا کرو، خبردار زیادہ حق مار میں شادی دے موقع دے رکھنے سا۔ جیڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اے اعلان کیتا حق مار تھوڑا رکھنے، ایک ترے میں اٹھی کھڑوتی بالکل کونے تے ہی کے سر تو اٹھی کے ترے میں تاکھن لگی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوتین اللہ قنطارا ویمنعنا عمر، تو سا کون دیو اے فیصلے کرنا لے کہ حق مار تھوڑا رکھا کرو میں بہن رکھن دے سا۔ او کیوں ترے میں تاکھن لگی اللہ دا قرآن پاک اجازت لیتی ہے اگر تسا شادی دے ٹائم نکاح کرنے ویلے حق مارچ بہن بڑا خزانہ بھی رکھنا چاہو تو کوئی اجازت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حقا بکا رہ گئے ترے میں ترے دلیل یا قرآن پاک دی تلاوت کی تھی وَإِن أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ۔ حافظ صاحب کیڑی سونی گال فرما گئے، یہ تو ساری جماعت دی محنت ہے، قرآن پاک دی سمجھ، قرآن دا فہم، قرآن پاک دا نور اے سارے سینہ چاہیے۔ تریمت قرآن دی ماہر عام عورت ہے، قرآن پاک دی تلاوت زبان دے جاری تھی گئی، معاف کرے ساریاں ماں بھیڑا دی زبان تے گلے غیبتاں جھوٹ۔ اور میں سبق روک چھوڑے حدیث بخاری شریف دی سناما چاہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا یا معاشر النساء فإنی أُوتِیتُکُنَّ أَکثر أَہْلِ النار۔ رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پردہ لگا ہوا ہے، تریمتیاں بیٹھیاں پردے وچ، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تریمتیاں کو واس پہ فرمینے ہیں۔ آپ نے فرمایا تریمتیاں دی جماعت اللہ دے ناتے بہوں صدقہ خیرات دیتا کرو، اللہ میں کو نظارہ کرائے جہنم دی بھاوچ مردوں دی نسبت تریمتیاں زیادہ سڑنا ہے۔ تریمتیاں پریشان تھی گیاں، قلنا بابے یا رسول اللہ، رواہ البخاری۔ تریمتیاں کھل گیا حضرت اتنا مردہ جہنم دی بھاچ نہیں بن کے سڑنا جتنا تریمتیاں نے بن کے جہنم دی بھائی زیادہ سڑنا ہے۔ کیوں؟ وجہ کے لیے
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تکسرن اللعنہ وتغفرن الشیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی واسطے زیادہ بسا سڑنے جنم دی بھاوچ ہی گرو جیتے لانتا بوں کرنی ہیوے نراز سیتا کا لکھ لانت. اے لفظ ہے لکھ وگڑ کے ساری بولی بڑھ گئی ہے لکھ لانت. آئی لکھ لانت لکھ لانت دا پلوتا بھئی گڑھے دیئے تے جیندے تے اللہ ہکواری لانت کرے چا اللہ دی لانت اثر صد نسلہ تولی ٹردارا دے. یہ تا لکھ لانت دا پلوتا بھئی دے دیئے. تو کسرن اللعنہ وَتَغْفُرْنَ الشِّيرِ. خامد دینا شکری بوں کرے نہیں آئی وے بکسے بھرے پین کپڑے انال جوتیاں دے ڈھیر لگے پین وقت یکسی میں پیرورانی ودیاں تے میں گھڑتی کے ریشے. ایک بھئی حدیث پاک یاد ہے وقت اے سناما چاہا سبق دیانا. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات واسطے ہیں مکہ مکرمہ ویچ. حضرت اسماعیل علیہ السلام دی رہائش مکہ شریف ویچ. جس ویلے ملک شام میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر کوئی نن شکار کرواستے جنگل گئے ہوئے ہیں. کوئی جنگل دا حلال جانور شکار کر کے گرنا سا کئی دیوارا سری روٹی کڑوی چل دی راسی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابراہیم علیہ السلام پہنچے بوئے تھے بوا کھڑکایا. اندرو گھر والی نے پوچھے کون ہے؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نال ملاقات کرنا آیا. ان گھر والی نو پتہ نہیں جو ابا آیا کھڑوتے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا. آکھن لگی ہوتا گھر کوئی نہیں جنگل گئن شکار کروا سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا چا اے رسا کی میں پئی گزر دیئے. گھرالی نہ شکری کرے دی ہوئی آکھن لگی وڈی تنگا بم اوکھے ہر ویلے پریشانی یہ ڈوکھی ڈوکھن میں تمہاری تنگا. ایک کی میں ہو سکتے ہوئے اللہ دا جلیل القدر پیغمبر تے گھر والی نو پریشان تے تنگ کیتی رکھے نہ شکری دی جو عادت آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا جن ویلے حضرت اسماعیل گھر والا میں سنیہ انہ گنے میں اپنے گھر دی چوکاٹ تے 10 سال تبدیل چاکار سنیہ دے کے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. جبڑے حضرت اسماعیل شکار کھیل کے واپس ہیں گھر وچ حال وال جی مندہ پوچھ دے کوئی آیا گیا خیر سلام. گھر لیا کھڑ لگی فلانی شکل و شباب دا ایک بزرگ آیا ہائی تو آڈا پوچھ دا ہائی میں کہ جنگل وچ گئن شکار کرن تے میں دے ویلے سنیہ دے کے گئے تو دے واسطے گھر دی 10 سال تے چوکاڑ تبدیل چکر. حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے نہ کہ اون شکل و شباب والے تا میرے ابا جانن تے میں کوئے نصیحت کر کے گئے جی نہ شکری کرنا لی بیوی ہوئے اور نکاح رکھڑ دے قابل نہیں کو طلاق چلے. اسماعیل علیہ السلام طلاق چلی تھی. اللہ کی قدرت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کچھ مدت تو بعد وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دل منگے مکہ شریف اجنا پودر نال ملاقات کران. یہ میرے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے ملاقات واسطے اتفاق دی گال جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تے حضرت اسماعیل گھر کوئی نن. دروازہ کھڑکایا شادی بھئی کر ہتیاں نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملنا کیوں تا جنگلی گئن شکار کروا سے پتہ نہیں کرن والدن دونوں ترے دیوارا گزر میں نہیں ہونی. اچھا کی میں پئی گزر دیئے
گھر والی آخر لگی الحمدللہ جیرے حال وچ بھی اللہ رکھے اللہ دا شکر ہے. میں سارے دوستوں دی منت کرے نا ایک واری میں حدیث پاک تا سنے سا سارے مہربانی کرو ایک واری اچھا سنا اچھا الحمدللہ. میں حدیث سنے نا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تملأ المیزان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دہاڑے قیامت دے جنہوں نے ترکڑی لگنی ہے نیکیاں دے گناہ توڑن واسطے 8واں پارہ سورت دا نام ہے سورت الاعراف. فرمایا بل بدر یومئذ الحق آیت بھی 8 سپارہ بھی 8 سورت الاعراف. ایک پرڑے بھی نیکیاں رکھیاں ہوئے سے دوجے پرڑے دے اندر گناہ رکھے ہوئے سے نا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا جیرے بندے دا دہاڑے قیامت دے نیکیاں والا پرڑا خالی ہویا او بندے دنیا وچ اللہ دی رضا واسطے ہکی واری آکھائی چا الحمدللہ ہکو الحمدللہ والا کلمہ آ کے نیکیاں والے خالی پرڑے کو بھر چھڑے سی. گھر لیا کھڑکی الحمدللہ میں راضی ہوں اللہ دا شکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا میں دا پچھو تے بلہ وینا حضرت اسماعیل علیہ السلام میرے لے آمین سنیہ دے میں جو گھر دی درسال تے چوکاڑ تبدیل نہ پیا کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام لگے گئے حضرت اسماعیل جنہے گھر پہنچے حال حوال پوچھا کوئی آیا گیا خیر خرید گھر والی سنایا فلانی شکل و صورت ایک بدل او تا میرے ابا جان ہن اچھا کوئی گال باز اکھے میں دے لے سنیہ دے گئے جو گھر دے دروازے دی چوکاڑ تبدیل نہ کرے. حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماون لگے گھر والی ابا جان میں کو نصیحت کر کے گئے شکر ادا کرنا لی بیوی نکاح رکھنی ہے خیال کرے طلاق نہ پیا لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک سنائیم حضور فرمین انتغفرن اللشیر خامدی نہ شکری باؤں کرے نہیں ہوئے اس وجہ تو ساترین کے لئے زیادہ جہنم دی بھاگ سڑنا ہے. میں ہوں خوش نصیب ترے میں دی گال کرن لگا ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا جنہوں نے حکم سنا اس حق مار تھوڑا رکھنا ہے زیادہ نہ رکھنے سا فوراں قرآن دیا چپڑی سا. اللہ فرمینے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. آیت نمبر 20 چوتھا پارہ آخری صفحہ سورۃ النساء. انسان دی بیوی نال اگر محبت نہیں بنی تے بیوی دی خامد دے نال محبت نہیں بنی اے تا اللہ دا کم ہے دل جی پیار پاوے یا نہ پاوے. اے بھی حوالہ لکھا ماشا ڈاما پارا سورت دنا سورت التوبہ سورت دنا سورت الانفال. اے میرے سامنے سورت الانفال کھلی ہوئی ہے اور رب العالمین دی لارب کتاب فرمایا مؤلف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما علفت بین قلوبہم ولکن اللہ علف بینہم انہو عزیز حکیم. یہ حوالہ ہے آیت نمبر 38 سورۃ الانفال ڈاواں پارا. صحابہ کرام دے دلاں وچ میں اللہ نے پیار تے محبت پا چھوڑی. میرے مٹھڑے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تساں ساری زمین دا خزانہ بھی خرچ کرو حاجا صحابہ دے دلاں وچ تساں پیار تے محبت نہ پا سکدے. صحابہ دے دلاں وچ پیار کیویں آ گیا ہے فرمایا لیکن اللہ علف بینہم صحابہ دے درمیان محبت تے پیار اللہ کریم نے پا چھوڑے. قرآن پاک دی آیت نال مسئلہ سمجھ آ گیا.
دلاں وچ محبت تے پیار پاون والا اللہ ہے۔ میں او کو سچا کیویں منا جڑا بورڈ لا کے بیٹھا ہے کالا بکرا گھننا کنوارا، اون دے لو نال میں طویل لکھے سا حب دا محبوب آپ کے قدموں میں۔ کون دے ویلے جڑا خون نکل دے او تا پلیت ہے، ناپاک ہے، حرام ہے۔ حرام خون نال میں طویل لکھے سا حب دا طویل 5000 فیس کالا ککڑ ہوئے کنوارا، اون دے لو نال محبوب آپ کے قدموں میں۔ اللہ تے گھرے سارے بزرگ تے دو فیصلہ تک کرو چاہ جے رب محبوب آپ کے قدموں میں عمل کرے سا محبوب والے قدمہ جا ڈھاسی، اے نجومی سچا ہے یا اللہ دا قرآن سچا ہے؟ یہ سارا قصور ہے۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ ساری غلطی ہے۔ کوئی بھی دلاں وچ پیار دے محبت نہیں پا سکدا، دلاں وچ پیار پاون والا اللہ ہے۔ اللہ کریم دی قدرت میاں بیوی دے دل دے اندر پیار پیدا نہیں تھیا، محبت پیدا نہیں تھی تے خامد دی مرضی پڑ گئی ہے گھر والی نو طلاق دیواں۔ وہ مسئلہ دا شریعت دا ہے۔ میں ان الفاظ بڑے محتاط بولے سمجھے ساتھی غور کریں۔ پاک لیوہاراں وچ ایک طلاق دیوے بندہ، اگلے مہینے پاک لیوہاراں آوے دوجی طلاق دیوے، تیجے مہینے پاک لیوہاراں آوے تا تیجی طلاق دیوے۔ سار صاحب خلاصہ سنائیں، ہم تفصیل نہیں دسی، تفصیل تو ہوندی علماء دی محفل بعد میں اشارہ کیتا ہے۔ ہر مہینے پاک لیوہاراں وچ ایک طلاق تے بندے نے 3 طلاقاں اکٹھیاں کر سٹیاں۔ چھتے بندہ چڑھا کھڑوتا ہائی اساں 3 مالٹے چ دتن بندے دے ہاتھی چ، مثال سمجھنی ہے سارے دوستاں۔ ایک مالٹا اج تلے سٹ، ایک مالٹا کل تلے سٹے، ایک مالٹا بہری تلے سٹے، اے ترتیبی تے بندے دے 3 مالٹے اکٹھے چ سٹن زمین تے۔ اور انصاف تو سا کرنے جڑے 3 اکٹھے چ سٹے نے زمین تے مالٹا ایک آئے یا 3۔ حکم تہائی ہر مہینے ایک ہی کر کے طلاق لیتے ہیں، جو 3 اکٹھیاں چ سٹیاں تو 3 دی 3 تھی گئیاں۔ بس سبق روک چھوڑا میں کی اشارہ کرے نا۔ اے میرے سامنے 23 پر سورت دنا سورت صاد، اور رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر خود بیادک ذی الوسن فضرب بہ ولا تہنس۔ یہ آیت نمبر 44 23 پارہ سورت صاد۔ قصہ نہ سنے دا اشارہ کرے سا ساتھی دل دی کھڑکیاں کھلا ہے۔ 18 سال حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے، گھر والی خدمت کریں دی رہی، ویدی پئی آئی حضرت ایوب علیہ السلام دے کھاون پیون دا انتظام کرن واسطے۔ کوئی روٹی پانی منگنا وا، کوئی پھل فروٹ جنگل دے چونگنا وا، شیطان حکیم دی شکل بن کے رستے تے بہ گئی ہے۔ دوائیاں چرکھیاں نے بی بی گزری، خیر ہوئے اما کیوں پریشان ہے، کہ گال ہے؟ آخر لگی گھر والا بیمار ہے، 18 سال تھی گئے حضرت ایوب علیہ السلام۔ شیطان آخر لگا میں دوائی دینا جیرے ویلے تیرے پہ کو آرام آوے تا اپنے سر دا ہکوال میرے نا دی منت منوتی دے وے۔ اور بی بی کو پتہ تو نہیں جو شیطان ابلیس ہے۔ بی بی گال سنیے جا نہ ہاں کی تیس نہ کی تیس، گھر بال کے یہ حضرت ایوب علیہ السلام کو حال سنائی میں حکیم بیٹھا ہے، آدھائی میں دوا دینا خامت کو آرام آوی، ایک وال میرے نا دی منت منوتی دے میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام سمجھ یہ شیطان بیمان نہیں، میرے گھر دے اندر شرک داخل کرنا چاہتا ہے۔ منت منوتی تا عبادت ہے تے عبادت صرف اللہ کریم دا حق ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کامل لگی قسم
قسم چاہتی نے اللہ میں وصیت دیتی تے کو 100 ڈنڈے مرے ساں کیوں تے حکیم کو نہ کیوں نہیں کی تھی چپ کر کے کیوں واللئی آخیا منت منوتی تا اللہ کریم دا حق کے تیرے نا دی منت منوتی دے والدیا نہ کیوں نہیں بھی کی تھی رو پہن اللہ دی بارگاہ وچ قرآن پاک دے الفاظ وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ پروردگار مہربانی کر ہوں تا شیطان موقع کو نہ لگی ہے میرے گھر دے اندر شرک وارنا چاہے اللہ تیری مہربانی کا انتظار ہے رب العالمین دی طرفوں جواب آیا ارکض برجلک میرے پیارے پیغمبر زمین تے پیر مبارک مارو نا جیولے تھوڑا مارا نے رب العالمین نے زمین دا ہاتھ سینہ چیر کے پانی دا چشمہ بھی جو جاری کر چھوڑا فرمایا حاضر مغتسل بارد شراب میرے پیارے پیغمبر پیندے ونجو بہر دی بیماری ختم پیندے ونجو اندر دی بیماری ختم غسل کرے دے ونجو تے باہر دی بیماری ختم حضرت ایوب علیہ السلام غسل کیتا پانی پیتا اللہ جوانی علی صحت عطا کر چھوڑی بد قسم چاہتیاں نے 100 ڈنڈے مرے سان 18 سال دی خدمت کرنالی بیوی 100 ڈنڈے کی میں برداشت کرے سی اللہ دی رحمت کو جوش آیا فرمایا خود بے یاد قاضی غسن فضرب بھی ولا تانس میرے پیارے پیغمبر ایک بہاری چگھنو وچ 100 تیلیاں ہوئن ایک باری مارو چاہ قسم پری پوری تھی ویسی ساتھی میرے جملے تے غور کر رہے حباب خیال بہاری 100 تیلیاں لی گھن کے ایک باری جو ہولے ہولے ماری دے اللہ فرمائے قسم پری پوری تھی گئی ہے استعمال بہاری ایک باری کی تھی گڑیاں 100 گئیاں اسے جملے واسطے میں محنت کی تھی ہے استعمال ایک باری کی تھی نے بہاری شمار 100 تھے مرد کو اللہ 3 طلاق کا حق دیتے ہک کی کر کے استعمال کر استعمال ہک کی والی چکی تھی انستا شمار ہک نہیں تھی شمار 3 تھین بس ہون جملہ ہک کو یاد رکھنا ہے کیونکہ سبق نہیں دار و مدار استعمال تے ہے استعمال ہک والی کیتا گڑیاں 100 گئیاں استعمال ایک باری طلاق نو کیتا چاہ گئیاں 3 گئیاں سبق تے آؤ جیڑے تریجی طلاق دے کہ مرد اپنی بیوی کو فارغ کرنے لگے دوجی شادی کران رب العالمین نے فرمایا اگر جیری بیوی کو تو طلاق دے دا پیئے تریجی فارغ کرے دا پیئے حق ماری چھ بہن وڈا خزانہ بھی دیتا ہویا ہوئی او حق مارا لا خزانہ کھسڑ دی اجازت نہیں حق مارا لے خزانے دی مالک قوت دی بیویے تریمے تک لگی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک نال دا مسئلہ سمجھ آگیا ہے بیوی کو بندہ طلاق دے کے فارغ کرن لگے اللہ فرمائے حق ماری چ خزانہ دیتا ہوئے تو خزانہ کھسے نہیں خزانے دی مالک ہوا بیوی معلوم تھی دے حق ماری چ بندہ بہت بڑا خزانہ بھی دے سکتے ہیں یہ الگ گالے جو طلاق دے دے لے ہو حق مار لا خزانہ کھسڑا نہیں تے دوسرا فرمے دے حق مار تھوڑا رکھا کرو اللہ کا خزانے دی بھی اجازت دیتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ویلے رب العالمین نے قرآن دا حکم سنا فرمانے لگے اصابت امرات اختا عمرو میں حضرت عمر تو غلطی تھی گئی ہے ترے میں ٹھیک آدھی پئیے اللہ دا قرآن اگو ٹرسی حضرت عمر جان پیچھو ٹرسی رضی اللہ تعالیٰ نو یہ اللہ دا حکم مننا
دیہاتی روم دا بندہ کھڑگا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ چار شیعہ آیت بیان کیتیاں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ دا حکم مننے والا بندہ بھی کامیاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری کرنے والا بندہ ہی کامیاب۔ بس ہوں تا بڑا لب ہے، میں چاہنا میں آیت پوری کرنا چاہوں دوسری گال سنے دا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم مننا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام دے لشکر کو نال لا کے دشمنہ دی سرحد تے پہنچ گئے۔ یہ بننا ہے پر وہ دشمنہ دا ملک ہے، یہ مسلمانہ دا علاقہ ہے۔ جیرے ویلے نہیں نکلے سیج چڑے وڑ گئے صحابہ کرام دے لشکر کو گھن کے دشمن دے علاقے چ۔ دشمن تا بے خبر آئی، فتح کرے دے گئے، علاقے تے قبضہ کرے دے گئے، لشکر دوڑے دے گئے، بہت سارا علاقہ دشمنہ دا فتح کر چھوڑنے۔ صحابہ کرام گھوڑا دے سوارن، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی گھوڑا بھجائی میں سپہ سالار تے کمانڈر بن کے پیچھو آواز یہ وفاء اللہ غدر، وفاء اللہ غدر، دھوکہ نہیں کرنا، وعدہ نبھانا ہے، معاہدہ پورا۔ یہ کون ہے بھائی؟ حیران تھی گئے، ایک بندہ پچھو گھوڑا بھجے دا ہویا تیز رفتاری نال آندہ پیا آئی۔ گھوڑے بھجا والا بندہ جڑے نال آئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ڈنڈ گھتیاں دائی وفاء اللہ غدر، دشمن نال دھوکہ نہیں کرنا، معاہدہ پورا کرنا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گال ہے، یہ عامر بن ابصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، حضرت عمر بن ابصر کھنگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا جی۔ غور کرنا سارے بھائیاں بزرگاں، آپ نے فرمایا دشمنہ نال تہاڈا معاہدہ ہوئے، میں مثال لینا، یکم تاریخ تک اساں ایک دوسرے تے حملہ نہیں کرنا، ساری آپس دی جنگ بندی ہے۔ یکم تاریخ تک دشمنہ نال تہاڈا معاہدہ تھیا ہوئے، جیرے ویلے یکم تاریخ پوری تھی وے معاہدہ دا ٹائم مک ونجے تا دشمن کو پہلے اطلاع کرو، تہاڈی ساری یکم تاریخ والا معاہدے دی مدت پوری تھی گئی ہے، اساں تے تساں آپو آپ انجو آنجو وکھرے وکھرے ہیں۔ جتنے تک دشمن کو معاہدے دی مدت پوری تھی دی اطلاع نہ کرو، آمنہ دلال فرمائے او توڑی دشمن تے حملہ نہیں کرنا۔ جنہیں ٹائم پورا تھی گیا ہے معاہدے دا، اسا دشمن کو اطلاع کیتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اطلاع نہیں سے کیتی، اسا کے ٹائم جو پورا تھی گیا معاہدہ۔ حضرت عمر بن ابصر رضی اللہ عنہ فرمان لگے نا آمنہ دلال دا فرمان ہے پہلے دشمن کو اطلاع بھیجو، تو علی ساری مدت پوری تھی گئی ہے معاہدے علی، بعد دی دشمن نال مقابلہ کر رہے، تو سا اطلاع تو بغیر انہوں نے علاقے وڑ کے حملہ شروع کر لیتے ہیں۔ جیرے ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سامنے آیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے مسلمانوں صحابہ کرام دی جماعت دشمن علاقہ خالی کرو، پچھو تے اپنے علاقے جو لو، مسلمانہ سارا فتح کی دو علاقہ واپس کافرہ دشمنہ دے حوالے چکیتے اپنے علاقے جو واپس لگے گئے۔ آمنہ دلال دا حکم اگو ٹرسی، صحابہ کرام دی جماعت پچھو ٹرسی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابین حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام دے نوکر نو فرمایا نے منڈی جمانے تے گھوڑا مل گھنا. ٹھیک ہے حضرت میں دا پیا. غلام دے نوکر منڈی گئے گھوڑے دا سودا کی تو مالک کو نال گھنایا آتے کو پیسے گھنا دے ماں. گھوڑا آ گئے حضرت اے میں سودا کر. گھوڑا تو چنگا ہے بھائی. کتنے دے سودا کیے؟ کہ 300 درہم. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے 300 درہم کہ جی 300 درہم. مالک تو راضی ہے. گھوڑے دا مالک کھڑا گا میں راضی ہوں. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں جو تے گھوڑے وہاں 400 درہم. بات حضرت میں تا 300 درہم تیرا دیم 400. بسم اللہ. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ میں جو تے گھوڑے وہاں 500 درہم. 500 میں تا 300 تی گال مکا. حضرت جریر فرما میں تے گھوڑے وہاں 600 درہم بات. حضرت ڈبل میں تا اس تو ادھا تے خوشم. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ میں تے گھوڑے وہاں 700 درہم. حضرت ڈبل تو ہی زیادہ ہے کہ ہاں. بندہ حیران تھیا کھڑوتے گھوڑے دا مالک. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں تے گھوڑے نا 800 درہم راضی ہے. آج تا حساب لاؤ تا 1000 روپے بڑھنے لکھا دے قریب. بندہ کھڑا گا جی بالکل 800 درہم. بسم اللہ میں تا 300 درہم گھنڑتے تیارم. حضرت جریر نے 800 درہم چلی 3 گھوڑا گھن گی دے. آس پاس والے سنن والے بندے آکھن لگی حضرت تساں بھی کمال دے بندے ہو. او تا 300 درہم تے راضی ہے تساں 800 درہم کیوں چلی تے ڈوڑے تو زیادہ پیسے. حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرمایا مالک کو گھوڑے دی اصل قیمت دا پتہ کوئی نہیں. اصل قیمت دی 800 درہم بڑھ دی ہے کیونکہ قیمت تو واقف نہیں. 300 درہم دے سودا چکیتا حس میں ایمت دے 800 درہم دیتے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حق مبارک دے میں بیعت کیتی ہوئی ہے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال وعدہ کیتا ہے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم مرد دم تک ساری زندگی ہر مسلمان دی خیر خائی کرے ساں. ہن میں 300 درہم دے وہاں آپ نال جڑا معاہدہ کیتا ہم بیعت کیتی ہم دی خلاف ورزی بن دی ہے. اس وقت سے 800 درہم دیتے ہم تاکہ آمنہ دلال دی بیعت علی لاج رہ ونجے. سارے حالات اسا کیا کھمنا ہے. حسابی دے چہرے دے ہوتے اللہ نے داڑھی مبارک دے وال پیدا ہی نم کیتے. تو آجی ساری بولی جاندے کھودا بندہ وال ہنی کو نہ قدرتی سر ڈویت رہ والن کہ بندے چاکھا یار نہ ڈوترے والا دا کیا فائدہ. انہا پترونے آچا اکھیڑے آچا صحابی تڑا پٹھے آکھنا دکتے کو کیرا پتا قدر زرگر بھی داند قدر جوہر جوہری قدر گل بل بل شناست قدر گوہر گوہری. گل دی قدر بل بل تو پوچھ گل دی قدر بل بل تو پوچھ جوہر نو جانے جوہری. صحابیہ کھڑگا کار کرنا لیا تے کو کیا پتا. داڑھی مبارک دے والا کو دھومنا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتے. داڑھی مبارک دے والا کو تیل لاؤنا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتے. داڑھی مبارک دے والا کو کنگھی دیونا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتے. دھومنا ہی کو سنت تیل لاؤنا دوجی سنت کنگھی دیونا تریجی سنت. اللہ میرے چہرے دے ہوتے دو یا ترے بال جرے داڑھی مبارک دے پیدا کی دن انہا کو دھو بھی چھڑے نہ ہونا تیل بھی لا چھڑے نہ ہونا کنگھی بھی دے چھڑے نہ ہونا. دوترے داڑھی مبارک دے والا نار میں آمنہ دلال دی ترے سنتا کو زندہ رکھا ہوئے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی گال دی لاج رکھنا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. آپ جمعہ دا خطبہ ارشاد پہ فرمینے
اللہ علیہ وسلم فرمائے اجلس بہوانی، بیٹھی کھڑو نہیں. اور آپ نے تو بندے کو آکھا جرا مجمع وچ اٹھا ہئی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بھی مسجداں دے پہ ہن، ہیک لات اندر ہنے تے ہیک بہر، ہیک قدم اندر تے ہیک قدم بہر. آپ نے تا ان بندے کو فرمایا ہے جرا مجمع وچ اٹھائی جو بیٹھی. حضرت ابن مسعود دی کان دے اتے گال پہنچی ہے بہوان اٹھائیں در سال تے بہ گئے. گرمی دا موسم، کڑک دی دھوپ، جمعے دا ٹائم، خطبہ شروع، پنگھرو پنگھر تھی گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جو نظر پئی فرمایا ایک خیر ہوئے اتھا دروازے دی ہکا دا اندر دیکھ بہر اتھا کیوں بیٹھے ہو پنگھرو پنگھر. حضرت تسا جو فرمایا ہی بہوان او ہو میں تا فلانے کو آکھائی. حضرت ابن مسعود عرض کی دی حضرت تھوڑا حکم کرنے جو پیمنجے میں کو ایمان اگو تے قدم چامر دی اجازت نہیں دیتی. یہ ایمان دا تقاضا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. میں تو تواڈے علاقے دا بھائیاں ساری بڑی خوش نصیبی ہے. اسلام آباد ترنولی چوں لمبا طویل سفر کر کے تشریف گھنین برادر مکرم شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا مفتی محمد سید زبیر شاہ صاحب زیدہ مجدہ اللہ نے علم نال، عمل نال، تقوی نال، حسن بیان نال نوازے. میں سارے دوستاں دی منت کرے ساں تواڈی ساڈی ملاقات تھی گئی، ہاتھ پنجا تھی گیا. سارے تسلی نال تشریف رکھو. میرے دل دی خواہش ہے بھئی شاہ صاحب دا کھلا ڈلا بیان ہوئے. حضرت شاہ صاحب بیان فرمے سن اللہ کریم مفتی رحمت اللہ صاحب نو سارے رفقا نو اج دی اس کانفرنس دے انعقاد تے دنیا آخر دی بھلائیاں نال نوازے. مجمع دے اندر نصب و ضبط رکھنا ہے. اللہ تعالی حامی و ناصر ہوئے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ